اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اس وقت نوجوانوں میں بالخصوص ہندوستان میں بلکہ بر صغیر میں تصوف کو لے کر کے کافی بے چینی پیدا کی جا رہی ہے۔ تصوف کو الحاد، بے دینی، کہانی، قصے، گڑے ہوئے واقعات، پتہ نہیں کیا کیا کہا جا رہا ہے، اور ایک عجیب بدتمیزی کا طوفان ہے کہ یہ تصوف کی حقیقت کیا، یہ تصوف کیا ہے؟ کیا تصوف دین سے ہٹ کر کوئی چیز ہے، یا تصوف جو ہے وہ شریعت سے ہٹ کر کوئی چیز ہے، کوئی گڑی ہوئی چیز ہے، واقعی الحاد اور بے دینی ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان جس چیز کو سمجھ نہیں پاتا اس کا انکار کر دیتا ہے، اور انکار کی بنیاد پر نقصان اٹھاتا ہے۔ اس لیے کہ تصوف جو ہے وہ تھیری کا نام نہیں ہے، تصوف پریکٹیکل کا نام ہے، اور چونکہ یہ پریکٹیکل ہے تو اس کو سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے، تو اہل ظاہر اس کا انکار کرتے ہیں شروع دن سے۔ جیسے کہ ابن تیمیہ نے بہت سخت اس پر انکار کیا، اور ان کے بعد ایک طویل سلسلہ ہے اہل تصوف کے منکرین کا۔ صوفیہ کو کافر کہا گیا، صوفیہ کو مرتد کہا گیا، صوفیہ کو حلولی کہا گیا، الگ الگ انداز سے صوفیہ کو یاد کیا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل دین تصوف اور صوفیہ ہی بیان کرتے ہیں۔ اصل دین آپ کو صوفیہ ہی سے ملے گا، اصل دین آپ کو صوفیہ کرام سے ملے گا۔ حالانکہ بے شمار محدثین ہیں جو صوفیہ کرام کی غلامی کرتے ہیں، اور بے شمار محدثین ہیں جو خود صوفی ہیں، لیکن چونکہ ان کی بات ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی، اور ان کی سمجھ سے ورا ہے، اس لیے وہ انکار کرتے ہیں۔ آئیے تصوف کی بنیادیں کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ حالانکہ جب بھی اس آیہ کریمہ کا ترجمہ میں کرتا ہوں تو یہی کہتا ہوں کہ اللہ کی رحمتیں اپنے ولیوں کے، برگزیدہ نیک بندوں کے قریب ہے، محسنین کے قریب ہے، اہل احسان کے قریب ہے۔ اب یہ احسان والے کون ہیں؟ احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان کی تعریف کیا ہے؟ آسان زبان میں اپنی طرف سے کچھ کہنے کی بجائے قرآن کی اس آیت مبارکہ کی تشریح خود حدیث کر دے گی، چونکہ اس آیت میں احسان کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے کس کے؟ محسنین کے، اہل احسان کے۔ تو احسان کیا ہے؟ حدیث جبریل میں جو سوالات کیے گئے اس میں ایک سوال یہ بھی تھا، مل احسان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ جب تو اللہ کی عبادت کر تو اس شان سے کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ کأنکا مطلب گویا، کأنکا کی قید لگائیے یہاں، گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ کأنکا ترا، گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان کی منزل ہے، یہ بڑی منزل ہے احسان کی، کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَا، اور اگر ایسا نہیں ہے اگر ایسا نہیں ہے کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو پھر یہ تصور کر کے اللہ تجھے دیکھ، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ کم سے کم منزل احسان کی یہ ہے کہ جب تو عبادت کر تو اس تصور کے ساتھ کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ احسان کی کم سے کم منزل ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے اب یہ صوفیہ جو ہیں ان کے یہاں صوفیہ شریعت سے نیچے کی بات نہیں کرتے، صوفیہ شریعت سے، کیونکہ شریعت کے نیچے جہنم ہے،
جو شریعت سے نیچے ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ صوفیہ شریعت کے اوپر کی بات کرتے، اور شریعت کے اوپر کیا ہے؟ طریقت، حقیقت، معرفت، یہ سب منزل ہے۔ پھر اس کے بعد سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر من اللہ، سیر مع اللہ، یہ سب منزلیں ہیں صوفیہ کے یہاں۔ ابھی آپ کہیں گے یہ کیا چیز ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں تصوف پریکٹیکل کا نام ہے۔ جب تک کہ اس منزل میں پیر کامل کے ذریعے سے آدمی ہاتھ نہیں رکھتا، اس وقت تک کہ یہ منزل اس کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا، جب یہ باتیں چونکہ بہت اوپر کی ہے تو بالکل ایسے جیسے کے جی کے بچوں کے سامنے کوئی پی ایچ ڈی کی گفتگو کرے تو کیسے اس کے سر کے اوپر سے اور 10 فٹ اوپر جائے گی، تو کیا یہی حال ہوگا نا؟ سمجھ میں کیا آنا ہے اس کو؟ تو یہ پریکٹیکل ہے۔ تو چونکہ لوگ اس منزل سے گزرے نہیں ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے، اس لیے وہ منکر ہوتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں اہل سنت میں بے شمار ہمارے اسلاف ہیں جن کو اللہ نے اس منزل سے گزارا، بلکہ سرکار نور حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کے پیر و مرشد سرکار نوری میاں نوری دادا سرکار علیہ رحمت و رضوان فرماتے کہ اللہ نے مجھے اس منزل سے گزارا۔ وہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب مجھے ایمان پر خاتمے کے سوا اور کوئی تمنا نہیں رہ گئی ہے۔ تو ہمارے یہاں تو ابھی بہت دن نہیں ہوا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ 1 صدی کے بزرگ ہیں، یہ 1 صدی کے بزرگ ہیں۔ اور یہ تو میں نے ایک نام لیا، اسی طرح سرکار وارث پاک ہیں، یہ بھی 1 صدی کے بزرگ، یہ بھی ان منزلوں پر فائز تھے۔ اسی طریقے سے اور کئی ہمارے اسلاف ہیں جن کے نام جو اوپر کے لوگ ہیں، محبوب الہی ہیں، سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی ہیں، حضرت بختیار کاکی، یہ تو بہت بڑے لوگ ہیں۔ میں بعد کی جنریشن کی بات کر رہا ہوں کہ یہ لوگ بھی ان منزلوں پہ فائز تھے۔ سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر من اللہ، سیر مع اللہ، یہ مقامات سے گزرے ہوئے تھے۔ فنا فی اللہ، بقا باللہ کی یہ منزلیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پار کرائی تھی۔ تو یہ لوگ جو نہیں سمجھتے ہیں تو اس لیے وہ انکار کرتے ہیں، کیونکہ تصوف پریکٹیکل کا نام ہے، تو وہ شریعت سے نیچے کی بات صوفیہ نہیں کرتے، وہ اوپر کی بات کرتے ہیں۔ جیسے شریعت کا یہ قانون ہے، اگر طہارت نہیں ہے، نماز کی قبولیت کے لیے، نماز کی صحت کے لیے کیا شرط ہے؟ طہارت۔ اگر طہارت نہیں ہے، یعنی جسم پاک نہیں ہے، کپڑے پاک نہیں ہے، زمین پاک نہیں ہے، تو یہ شرط نہیں پائی جائے گی، تو صحت نماز نہیں ہو سکتی۔ نماز کی صحت کے لیے طہارت ضروری ہے۔ یہ ہے اہل شریعت کی بات، یہ اہل شریعت کی بات ہے، یہ شریعت کا قانون ہے جو سب کو پتا ہے۔ لیکن صوفیہ اس کا انکار نہیں کرتے۔ صوفیہ کرام کبھی شریعت کی بات کا انکار نہیں کرتے، جو چیز شریعت کہتی ہے اس کو مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور وہ قرآن و سنت پر قائم رہتے ہوئے جو اور مغز ہے، جو اور گودا ہے، وہ اس کی طرف بات کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر اور آگے۔ جیسے نماز کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ طہارت ہو، اور پھر صوفیہ کے یہاں صرف یہ شرط نہیں ہے، صوفیہ کے ایک شرط اور ہے، وہ اپنے گھر سے نہیں لائے، وہ بھی حدیث سے ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ وہ نماز ہی نہیں ہے جس میں دل حاضر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صوفیہ کی نماز کون سی نماز ہے کہ اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ تک کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ فَإِنَّكَ تَرَا فَإِن لَمْ تَكُن تَرَا فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ یہ ہے صوفیہ کی نماز، توجہ اللہ کی طرف ہو۔ اس میں جو وہ کرانہ دکان پہ چلے گئے، تصور میں چارہ لانے چلے گئے، بکری چرانے چلے گئے، بچے کو ٹیوشن پہنچانے چلے گئے، اسکول چلے گئے، یہ ساری چیزیں صوفیہ کے یہاں نہیں ہے۔ ان کے یہاں یہ کہ یار کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے تو اسی کے تصور میں، اسی کے مشاہدے میں گم ہو گئے۔ حالانکہ وہ تو تصور میں نہیں آتا، لیکن ایک مشاہدہ ہے۔ اب وہ کیسا ہے جو اہل مشاہدہ ہے وہ جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں، انہیں مشاہدے کی کیفیت پتہ ہے۔ تو یہ صوفیاء کرام یعنی شریعت سے ہٹ کر وہ بات نہیں کرتے، شریعت پر عامل ہے، شریعت کے قائل ہے، شریعت پر مائل ہے، شریعت مطہرہ کا اقرار کرنے والے ہیں، لیکن پھر وہ احادیث جو عوام کے بس کی نہیں، جو اہل ظاہر کے بس کی نہیں، وہ اس پر بھی عمل کرتے ہیں۔ ایک بزرگ کو
دوران نماز دنیا کا خیال آیا، انہوں نے اس کے کفارے میں 100 رکعت ادا کی، حالانکہ یہ حکم نہیں ہے شریعت کا، ورنہ کس کی نماز ہوگی؟ طرز یہ کر رہا تھا، بات دور نکلی کہ صوفیاء کرام لا صلاۃ الا بحضور القلب، وہ اس طرح کی بات کرتے۔ اسی طرح سے صوفیاء قرآن اور حدیث سے کہیں ہٹے ہوئے نہیں، ہر جگہ وہ آپ کو قرآن اور حدیث پر ملیں گے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو خاص باتیں کہی ہے جس کو لوگ نہیں کرتے، جیسے مثال کے طور پر سیدی سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی عادت کریمہ تھی، آپ تلقین کرتے تھے، آپ چاشت کی نماز کے بھی پابند تھے، اوابین کے بھی پابند تھے، اشراق کے بھی پابند تھے، تہجد کے بھی پابند تھے، اور آپ صوم داؤدی رکھا کرتے تھے۔ 104 سال کی آپ نے عمر شریف پائی ہے، 104 سال کی، 104 سال کی عمر میں پہنچنے تک آپ صوم داؤدی رکھتے تھے۔ جب بڑھاپا زیادہ آ گیا، عمر زیادہ ہو گئی، تب بھی آپ نے ایام 20 کے روزے ترک نہیں فرمائے، نہیں 13، 14، 15، یہ 3 روزے ہیں مہینے کے، اس کو آپ نے زندگی کی آخری سانس تک ترک نہیں فرمایا، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، جو 13، 14، 15 کے 3 روزے رکھے ایک مہینے میں، وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے مہینہ بھر روزہ رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ انعام دیتا ہے کہ اس نے گویا مہینے بھر روزہ رکھا، وہ بہت پابندی کے ساتھ وہ یہ صوم داؤدی رکھتے تھے، اور آخری عمر میں جو 100 سال کے اوپر کی عمر ہو گئی، عمر شریف، اس میں بھی آپ نے کبھی جو ہے وہ ایام 20 کے روزے ترک نہیں فرمائے۔ چاشت، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، یہ ساری نمازیں ہوتی رہی۔ ایک خاص بات حضرت بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی ہے کہ امام حسن بصری سے لے کر خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی تک علم میں کوئی کم نہیں ہے، سب علم کے ایک سے ایک جبل شامخ ہیں، بلند پہاڑ ہے، مضبوط پہاڑ ہے یہ علوم کے۔ سلسلہ چشتیہ اہل بہشتیہ کے جتنے بزرگ ہیں، بلکہ سلسلہ قادریہ بھی ہو، سلسلہ نقشبندیہ بھی ہو، سلسلہ سہروردیہ بھی ہو، لیکن اس وقت سلسلہ چشتیہ کی بات چل رہی ہے۔ امام حسن بصری سے لے کر خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی تک کون ہے ایسا کہ جس کے پاس علم نہ ہو؟ یہ صوفیہ بھی تھے، محدثین بھی تھے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ انہیں علم حدیث نہیں آتا تھا، انہیں علم حدیث بھی آتا ہے۔ ایک اور بات آپ سے عرض کروں، محدثین اسناد کے ساتھ حدیث لیتے ہیں، اور صوفیہ اور اہل کشف کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اسناد کے ساتھ تو لیتے ہی لیتے ہیں، مگر دربار رسالت سے ان کا قرب اتنا ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ بھی رسول اللہ سے حدیث سنا کرتے ہیں۔ اس لیے بعض حدیث جو محدثین بیان نہیں کرتے، کیونکہ ان کے پاس وسائل محدود ہے، ان کے پاس قیودات ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ ذمہ داریاں ہیں، ان کے پاس چھان بین ہیں، ان کے پاس اصطلاحات ہیں، اس لیے وہ بہت محتاط روش چلتے ہیں۔ لیکن صوفیہ کا حال یہ کشف کی وجہ سے جب وہ ڈائریکٹ رسول اللہ سے سنتے تب وہاں اسناد کا کیا معاملہ؟